باقی جو ہے ہم پاکستان جو ہے بلیاز مجموعی ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جو کبھی خدا کسی قوم پہ نہ لائے. ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, مارا جا رہا ہے پاکستانیوں کو, ان کے املاک پہ اٹیک ہو رہے ہیں, ان کے آئینی اور بنیادی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں, شخصی آزادی سلب ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اوپر سے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاق ہمارا اڑا رہے ہیں, اور اوپر سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے پیچھے پھر رہے ہیں, یہ ہمارے ورکرز کو ہمارے خلاف مشتعل کر رہے ہیں. ورکروں کے گھروں میں ماتم بپا ہے, ابھی تک جو ہیں جنازے آ رہے ہیں, بہت سے لوگ گمشدہ ہیں, اور ہم مذاکرات کے لیے بھاگے. کیوں بھاگے؟ گولی آپ نے چلائی ہے, آپ جنگ نہیں جیتے ہیں, آپ نے گولی چلا کے سفاکیت کی ضدیت کا مظاہرہ کیا ہے, اور گولی چلانے والا جیتا نہیں ہے, گولی چلانے والا ہمیشہ مار کھاتا ہے. آپ اللہ کے ہاں بھی اس قتل عام کا جواب دیں گے, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کی عدالت میں آپ کو ہم کٹہروں میں کھڑا کریں گے. شکریہ. یا جو بریت ہیں وہ بھی سناتے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے وہ کہیں گے کہ اپیل کی ریمیڈی اویل کرے. تو پریکٹیکلی جو ہیں وہ اپیل انہوں نے تقریباً ایکسیپٹ کر لی ہے. پاکستان میں سول سپریمیسی کے لیے یہ فیصلہ جو ہے ایک تازیانے کے برابر ہے. سر مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ خان بانی پی ٹی آئی صاحب نے کوئی 2 شرائط عائد کی ہیں کہ اگر وہ شرائط منظور کرتے ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر مذاکرات شروع کیے جائیں. دیکھیں میں بار بار کہتا آیا ہوں, مذاکرات میڈیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی مذاکرات مانگ رہی ہے. کس کو ہم نے کہا ہے؟ اسد قیصر صاحب گئے اسپیکر صاحب کے ساتھ ان کی بہن کی تعزیت کرنے, تو اس کو مذاکرات کا شوشہ بنا دیا. مذاکرات کس طرح ہوں گے؟ ادھر میتیں آ رہی ہیں ہمارے ورکرز کے گھروں میں, لوگ اسپتالوں میں گولیوں سے بھونے گئے ہیں, وہ پڑے ہیں, گاڑیاں جو ہیں گم ہیں, املاک لوٹی گئی ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم مذاکرات کی منتیں کر رہے ہیں. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. یہ ویسی ہمیں جو ہے ورکروں کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا دیا. بریسٹر صاحب نے کل خود کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے جو ہے اگر حکومت نہیں آتی. 26 نومبر کو جو شہید ہوئے ہیں جو رینجر کے اہلکار, 9 مئی اور 26 نومبر کو رینجر اہلکاروں کو حکومت کہہ رہی ہے پی ٹی آئی حساب دے, اس کے بعد بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. نہیں, اگر رینجر اہلکار شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. کنہوں نے ان کو شہید کیا ہے؟ وہ تو گاڑی کے تلے آئے ہیں. وہ سپاہی بھی جو ہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا ہے, کوئی گولی تو نہیں لگی ہے ان کو, لیکن اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, اور ساتھ میں ان کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے نہتے عوام پہ گولیاں چلائی ہیں. سول نافرمانی کی تحریک میں چند دن رہ گئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے خان ڈٹا ہوا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کے لیے ہمیں جانا ہوگا. اب نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف کو ابھی کوئی نیا راستہ اختیار کرنا چاہیے, مذاکرات کا بہتر راستہ ہے تاکہ تمام مسائل کا حل نکل آئے؟ مذاکرات کا تو انہوں نے 3 دن سے مذاق بنایا ہوا ہے. آگے سے کہتے ہیں کہ جی پہلے یہ کہیں کہ جی ہم چور نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو چور کہتے تھے, تو چور تو کہتے تھے, درست کہتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جی مینڈیٹ ہم نے چوری نہیں کیا ہے, یہ پارلیمان جیلی ہے. تو جیلی آپ لوگ آئے ہیں نا فارم 47 پہ, آپ کا خیال ہے آپ کو کلین چٹ ملے گی؟ قطعاً نہیں ملے گی. یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کیا کہیں؟ ہاں, یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کیا کہیں؟ اصل میں ان کو بنارسی ٹھگ کہنا چاہیے. کیسز جمع کریں, ان کی تعداد 40 بنتی ہے. 40 کیسز کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ پورے پنجاب کے کیسز میں بھی ان کو ڈال لیں, کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے. یعنی جو شخص اب ٹوبر ٹیکسنگ میں وہ کہہ رہے تھے کہ ٹوبر ٹیکسنگ میں خان نے احتجاج کی کال دی تھی, تو یہ منصیرہ, کوارٹ اور ثوابی کے لوگ اپنے علاقوں میں احتجاج کرنے کے بجائے ٹوبر ٹیکسنگ چلے گئے. یہ عقل مند تھی ہے. اور یہ پنجاب پولیس جو ہے جج صاحب کے سامنے آج دلائل دیے ہیں, امید تو یہ ہے کہ انصاف کریں گے.